السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے یہ میں نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا ہے، جو بات میرے ذہن میں گھوم رہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ اسلام کا نام استعمال کر کے شہرت حاصل کرنا، یا اسلام کا استعمال کر کے کسی پر مطلب کہ اپنی حکمرانی کا ایسا جتانا، یا خود کو کچھ بڑا محسوس کرنا، یا پھر اسلام کو جو ہے وہ اپنا ذریعہ معاش بنا لینا، یہ میری نظر میں جو ہے مجھے قطعاً درست نہیں لگتا، کیونکہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس پر مطلب کہ ہر مسلمان کا حق ہے، اور اگر آپ کوئی بھی بات اس سے جڑی کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی لے کر آتی ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عطا ہے، یہ جو اسلام کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عطا ہے جسے آپ جتنا بانٹتے ہیں اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ میں اگر کوئی نیک بات کسی کو بتاؤں، مطلب کہ میں اگر کسی کو نماز کی تلقین کروں اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ کے پاس کوئی خزانوں میں کمی نہیں آتی کہ وہ اس کو نماز کا ثواب دیتا ہے، اور جس نے تلقین کی اس کو بھی اس کا ثواب دیتا ہے، تو یہ ایک قسم کی نیکی کا مطلب کاروبار ہے، اس میں پیسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کوئی اپنی شہرت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور جو میں یہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، تو میرا مطلب کہ قطعاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس سے میں کوئی فیمس ہو جاؤں یا مشہور ہو جاؤں یا لوگ مجھے ان باتوں کی وجہ سے جانیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ آپ چاہیں تو میری باتیں سن کے مطلب اپنے لفظوں میں لوگوں تک پہنچائیں، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ میری مطلب کہ پوڈ کاسٹ کو شیئر کریں، یا مطلب کہ آپ میرے نام سے بتائیں کہ ان صاحب نے ایسا کہا، آپ اس کنسیپٹ کو سمجھیں، بس جو میں آپ کو کنسیپٹ بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں گہرائی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو علم و حکمت میری سمجھ میں آ رہی ہیں، وہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اس چیز کو آپ سمجھیں اور اپنے عمل میں لائیں، اور اس طرح سے مطلب یہ ایک چھوٹی سی میری کوشش ہے جس سے میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں کچھ اچھی تبدیلیاں آئیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اسلام کو حقیقت میں جس طرح سے اس کا حق ہے اس طرح سے اس کو ادا کریں، تو یہ مینس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا، آپ لوگوں کو بھی ہوگا، تو بس یہ اس طرح کی ایک کاوش ہے جس میں مطلب کہ حصول جو ہے وہ صرف نیکی اور خیر اور بھلائی ہی ہے، اور وجہ بھی نیکی خیر اور بھلائی ہی ہے، تو اس کو کسی اور نظریے سے مت دیکھیے گا، اور نہ ہی میں اس کو کسی اور نظریے سے کرنا چاہ رہا ہوں، تو میری نیت تو خالص اسی لیے ہے، اور میں اسی لیے یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی کلمہ طیبہ پر، جس کا میں نے جس حد تک ہو سکا کہ اس کے پہلے ٹاپک کا جو ہے وہ مفہوم آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، تو اس میں اگر کچھ چند باتیں رہتی ہیں تو میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا پہلے، تو جو توحید کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، مطلب توحید میں اگر ہم بات کریں علم کی، تو توحید کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ احتیاط اور خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن جو اس میں مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ توحید کا انکار کرتے ہیں تو آپ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، مطلب کہ جب بھی آپ مطلب کہ ہر لفظ کی ایک ضد ہوتی ہے، ایک الٹ ہوتی ہے، جیسے دن کا رات ہے، تو توحید کا جو الٹ ہے وہ شرک ہے، جب بھی آپ توحید سے باہر نکلیں گے تو آپ شرک میں پہنچ جائیں گے، جب تک آپ توحید کے ساتھ ہیں تو توحید میں، جیسے آپ توحید کا اپوزٹ کریں گے تو آپ شرک میں پہنچ جائیں گے، مطلب کہ آپ جب تک مان رہے ہیں توحید کو صحیح ہے، لیکن جب آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ شرک کی لائن میں چلے جاتے ہیں، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات جو ہے وہ واضح بیان کی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، مشرک برباد ہو گیا، مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اپنے علم و فہم میں ایسا چاہتا ہو کہ وہ مشرک بنے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ تو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ شرک سے بچتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ شرک نہ کرے کسی بھی قسم کا، تو اب کچھ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ، تو وہ بھی توحید کے زمرے میں ہی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یہ بات مطلب پورے دل سے سمجھنا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی مطلب چیز ایسی جس کا آپ کو مطلب کہ حصول بہت زیادہ ضروری لگتا ہو اپنی زندگی میں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ سے زیادہ آپ کو محبوب ہو، تو بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح ہے کہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز جو ہے وہ جب تک کہ آپ کامل، ہاں ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک کہ آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ آپ کو اپنی جان، اہل و عیال اور ہر چیز سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو جائے، تو اب اس چیز کو مطلب کہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اب لوگ خود کو جو ہے وہ عاشق رسول کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ہم تو بھائی بہت اونچے اونچے نعرے لگاتے ہیں، اور ہم تو بھائی جو ہے وہ پورے پورے ایک پوسٹر بنا کے لگوا دیتے ہیں، ہمارے تو مطلب کہ سبز رنگ کو بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ عاشقی کی نشانی بنایا ہوا ہے کہ وہ جہاں پہ آپ نے بس سبز دیکھ لیا تو سمجھو کہ یہ عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول یہ ورڈ ہی اگر میں اپنے قریب سے دیکھوں تو مجھے جو یہ ورڈ ہے اس کا فلسفہ ہی تھوڑا سا مختلف لگتا ہے، کیونکہ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو ویسے ہمارے پاس بھی کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا جتنا مختصر سے مختصر ہو سکے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جن کا مطلب کہ حصول جو ہے وہ
بہت ہی کم ہے، اور جس میں وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ایسی باتیں کروں جن کا حصول زیادہ ہو اور وقت جن میں بہت کم لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر کسی کو محبت ہے تو اس محبت کا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس محبت کے اظہار میں آپ کا عمل ہونا چاہیے، اور وہ عمل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. مطلب کہ آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، تو یہ محبت کی مطلب وضاحت نہیں ہے. محبت کی وضاحت وہ ہے جو دوسرا آپ کو دیکھ کر کہے کہ بھائی ہاں اسے جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کا نام محبت ہے. اگر آپ اس فلسفے کو سمجھ چکے ہیں تو کوشش کریں اس چیز پر. باقی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہے وہ ایک قسم کا دکھاوا ہے، اور دکھاوا اسلام میں ویسے ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور دکھاوے سے آپ کی نیکیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے اعمال میں جو ہے اپنے ڈیلی روٹین میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لائیں، اور کوشش کریں سنتیں ڈھونڈیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں اپنائیں، اپنی روزمرہ زندگی کا جو ہے حصہ بنائیں. جیسے معمولی سی بات ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے دائیں پیر جو ہے وہ بایاں پیر باہر نکالیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر اندر رکھیں. جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر اندر رکھیں، باہر نکلتے ہوئے بایاں پیر نکالیں. اور اسی طرح باقی جو دیگر ہیں جیسے سوتے ہوئے جو ہے وہ سیدھی کروٹ پر لیٹیں، تو یہ سنت ہے. تو اس طرح کی چیزیں مطلب چھوٹی چھوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی جائیں، وہ اپنی ڈیلی روٹین میں اپنا حصہ بنائیں اور اس کو جو ہے وہ شامل کریں. اور اس سے جو ہے وہ آپ کا اظہار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. اور باقی جو یہ الفاظ کا چناؤ ہے وہ اس طرح سے مؤدب اور مطلب کہ ادب کے دائرے میں اچھے سے اچھا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، کہ پتہ چلے کہ آپ کو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مطلب کہ محبت ہے اور کتنا ان کا مطلب احساس ہے آپ کے دل میں. تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو اس لحاظ سے مجھے جو عاشقی کا لفظ ہے یہ اس ترازو پہ پورا اترتا نہیں دکھتا کہ جس کی ہمیں مطلب کہ ضرورت ہے. کیونکہ آپ اگر قرآن میں بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ محبت کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے. عاشقی کا کہیں پہ بھی کسی صحابہ نے بھی حدیث میں استعمال نہیں کیا. زیادہ تر جتنے بھی لفظ ہیں وہ محبت کے حب کے مطلب اس طرح سے ہیں، تو ہمیں بھی وہی لفظ اپنانے چاہیے، انہیں کی پیروی کرنی چاہیے. چلو یہ بات تو ہو گئی. باقی بات جو چل رہی تھی ہماری وہ کلمہ طیبہ پہ چل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہر پہلو ہے اس کو آپ بغور دیکھیں تو اس سے بھی جو ہے وہ اللہ کی توحید ہی جھلکتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، جو مطلب کہ مشن دیا گیا تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد اور اکیلا ہے، اور یہی وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اسی کی عبادت کریں، اور یہی فلاح کا راستہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن سے، اس مطلب کہ مشن سے بھی محبت ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا رہے ہیں دنیا میں، مطلب پھیلا رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اس چیز کا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نان مسلمس کو جو ہے وہ قرآن کی روشنی پہنچ رہی ہے اور وہ مسلم ہو رہے ہیں. تو یہ سارا مطلب کہ وہ علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس دنیا میں پھیلایا. اور وہ مشن یہی ہے کہ ہر انسان تک، ہر واحد نفس تک، ہر زندہ روح انسان تک یہ چیز پہنچے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. اور اسی مشن پر جو ہے وہ سب لوگ گامزن ہوں اور اللہ کی عبادت کریں. تو اگر آپ حقیقی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو یہ مشن اور یہ ویژن جو ہے وہ دوسرا تک پہنچانا ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے. تو اللہ کی توحید اور اللہ کے مطلب کہ سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اس کو آپ بہتر طریقے سے میرے خیال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو اب آگے چلیں تو توحید کی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپوزٹ جو ہے وہ شرک ہے. تو شرک سے ہمیں بچنا ہے. تو شرک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ شرک کے اس میں آ جاتی ہیں. اور تو شرک میں آپ کو میں ایک سمپل سا کلیہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کیا چیز جو ہے وہ شرک میں آ رہی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز شرک میں ہے یا نہیں، یہ چیز شرک میں ہے یا نہیں. تو میں آپ کو سمپل سا ایک مطلب کہ ایک چھوٹا سا، جیسے آپ میتھ میں فارمولہ لیتے ہیں اور اس فارمولے سے بڑے بڑے سوال حل کر دیتے ہیں، تو میں آپ کو بس اس طرح سے ایک چھوٹا سا فارمولہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو کوئی بھی کنڈیشن آئے تو آپ اس کو اس فارمولے میں رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شرک ہے یا نہیں. تو وہ فارمولہ سمپل ہے، بالکل سمپل. تو وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی بھی بات ایسی لگے جو اللہ کی ذات میں یا صفات میں متضاد ہو رہی ہے تو وہ شرک ہے. اب مثال کے طور پر لے لیں کہ جیسے کہتے ہیں لوگ کہ ہم مثال کے طور پہ جیسے کوئی بھی بات لے لیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو بہت برا ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ مطلب کہ یہ برا جو ہو رہا ہے یہ کرنے والا جو ہے وہ بلی کا راستہ کاٹنا ہے. مطلب آپ کی زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا جو اختیار ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے. تو آپ خود سوچیں گے کہ یہ کس میں آتا ہے، یہ شرک میں آتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے.
تو یہ اس کا متضاد ہو رہی ہے، تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح بہت سی دیگر باتیں ہیں، میں اب اس طرح سے کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کچھ الگ لے کر چل رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، وہ آپ خود سمجھ جائیں گے جب آپ یہ فارمولے میں اسے فٹ کریں گے۔ تو جو بھی چیز آپ کو جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے، صفات سے متضاد لگے گی، وہ شرک کے زمرے میں آئے گی۔ تو اپنے ہر بات کو جو ہے وہ اس فارمولے میں رکھنا ہے، جو بھی اس سے اپوزٹ ہوگا وہ شرک ہے، اور آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اب جیسے لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ گھر میں رکھ لیں تو رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کچھ پودے کچھ کہتے ہیں کہ لگا لیں تو اس سے گھروں میں جو ہے وہ رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نظر سے بچنے کے لیے یہ چیز لگا لو تو نظر نہیں لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ بارہا فرماتا ہے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اب اس چیز کے اپوزٹ جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دوسری چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز رکھیں گے تو رزق آئے گا، یہ چیز کریں گے تو رزق آئے گا۔ تو مثال کے طور پہ یہ تو بالکل اپوزٹ ہو گیا نا اس کے جو اللہ بات فرما رہے ہیں، جو اللہ کی ذات میں ہے، یعنی کہ جو اختیار ہے وہ اختیار آپ دوسری چیزوں کو دے رہے ہیں، تو یہ اس کا متضاد ہو گیا، تو یہ ظاہر سی بات ہے شرک ہو گیا۔ تو اس فارمولے کو آپ سمجھیں اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں عمل میں لائیں۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی اس فارمولے کے حساب سے آپ کو لگے کہ اللہ کی توحید کے اپوزٹ جاری ہے، تو وہ شرک ہے، اور اس سے آپ نے توبہ کرنی ہے اور اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اب جیسے بہت عام ہے، بہت عام ہے، میں دیکھتا ہوں نوجوانوں میں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ دھاگے باندھے ہوتے ہیں، کڑے پہنے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہے، تو پہلے تو وہ کہیں گے کہ یار میں بہت بیمار ہوتا ہوں، تو یہ فلاں بابا سے میں نے دھاگا بندھوا دیا تھا، تو اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو بھائی اس کو کہیں کہ یہ آپ نے دھاگا باندھا ہے تو آپ بچے میں دھاگا کھولیں گے تو کہنا نہیں میں پھر بیمار ہو جاؤں گا، میں نے کھول کے دیکھا ہے یہ ہو جاتا ہے یوں، جب باندھتا ہوں تو پھر صحیح رہتا ہوں۔ تو بھائی یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا اگر کھول کے، تو یہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ جو یہ دھاگا آپ مطلب کہ جو آپ 2 سال سے، 6 سال سے، 8 سال سے، 12 سال سے جو ہے آپ نے پہنا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں، تو یہ کھولنے سے جو آپ بیمار ہو رہے ہیں نا، تو یہ آپ اسی عمل کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو آپ نے یہ اتنی دیر تک باندھا ہوا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ جو ہے وہ بابا کی کرامات ہو رہی ہے تو میں بچا ہوا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے قرآن میں کہ جو بھی خیر اور بھلائی آپ تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جو بھی برائی یا پریشانی آپ تک پہنچتی ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں، جو آپ اعمال کرتے ہیں یہ آپ کی زندگی پر جو ہے وہ اثر دکھاتی ہے، یہ اعمال کا بہت اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی پر۔ آپ کوئی بھی نیک کام کریں اس کو اگر آپ سراہتاً کرنا شروع کر دیں، مطلب کہ روز ہی کریں، مطلب آپ چلتے ہیں کہیں پہ بھی بازار میں چلتے جا رہے ہیں، یا کہیں آفس میں کہیں چل رہے ہیں، کوریڈور میں کہیں بھی، تو آپ کی عادت ہے کہ آپ نے جس کو بھی شخص کو دیکھا تھوڑا معتبر ہے تو آپ نے السلام علیکم کہہ دیا۔ معتبر سے میری مراد کہ ایسا شخص کہ جو سلام کے قابل بھی ہو، کیونکہ کفار کے لیے ہمارے جو ہے وہ سلام کرنا فرض نہیں ہے ہمارے پہ کہ ہم کسی کافر کو سلام کریں، یا اگر کوئی کافر آپ کو سلام بھی کرے تو اس کے جواب میں آپ کو جو جواب دینا ہے وہ صرف وعلیکم دینا ہے، کیونکہ وہ مشرک ہے، کافر جو ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک کے لیے اللہ نے اتنی سختی بتائی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو سلام ہے ہمارا یہ دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ مشرک کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہا جاتا ہے، باقی اس کو کوئی دعا نہیں دی جاتی۔ تو یہ سلام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے، آپس میں آپ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں، باقی کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو آپ سلام نہیں کریں گے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ چل رہے ہیں کہیں پہ کوریڈور میں آگے پیچھے، تو آپ نے دیکھا کسی کو تو آپ اس کو السلام علیکم کہیں، کوئی معتبر شخص جو یعنی کہ سلام کے لائق ہے، مسلمان ہے، ہر مسلمان جو بھی آپ کو پتہ ہے مسلم ہے آپ سلام کریں اس سے، آپ نے دیکھا آپ کو مسلم میں لگا آپ سلام کریں اس سے، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو نیت سے کرنا ہے وہ نیت اللہ کے ہاں دیکھی جائے گی۔ تو آپ اس نیت سے کریں سلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے دعا مانگیں جتنی مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ سے جو ہے صبح شام دعا مانگیں۔ تو جب آپ کسی سے سلام کرتے ہیں تو یہ ایک دعا ہوتی ہے جو آپ اس دوسرے کے لیے مانگتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، تو وہ جو جواب دیتا ہے وہ بھی آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ جو یہ شرک اور مشرک والا کام ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے جب آپ توحید کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو دھاگا آپ نے باندھا ہوا ہے ہاتھ پہ، تو اس دھاگے کو اتارنے سے جو آپ واپس بیمار پڑ رہے ہیں تو وہ آپ کے اعمال سے اس طرح منسلک ہے کہ جس طرح آپ ایک کوئی نیک کام سراہتاً کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ جیسے یہ سلام والا عمل ہی اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ واقعی میں جو ہے وہ سلامتی اللہ کی رہے گی، آپ کے اوپر مطلب کوئی ناگہانی آفت نہیں آ سکے گی، آپ اس سے بچے رہیں گے، کیونکہ آپ صبح شام ہر کسی سے آتے جاتے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، وہ آپ کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے، آپ سے چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جو ہے وہ صبح شام آتے جاتے ہر کسی سے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔
وہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ زندگی پر بہت اثر دکھاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے قرآن میں کہ جو بھی آپ مطلب کہ آپ تک اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی آپ تک برائی یا تنگ دستی یا پریشانی پہنچتی ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جب یہ مشرک آدمی ایک اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھ لیتا ہے کسی اور کو اپنا، یعنی کہ وہ کار خیر سمجھ کر کے بھائی یہ میں اس بزرگ کے یعنی ماتحت ہوں، میں اس بزرگ کے مطلب کوئی پھونک مارا ہوا یہ تعویذ پہنا ہوا ہوں تو اس کی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو مطلب ایک قسم سے اس کی عبادت میں کر لیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عبادت کا مفہوم پہلی قسط میں بتایا، اگر آپ اس کو سمجھ چکے ہوں تو آپ لوگوں نے یہ پھر جو ہے وہ کلمے کے مفہوم کے اپوزٹ کیا، آپ نے اس کو مطلب کہ ایک قسم کا انکار کیا اس چیز کا. آپ لوگ تو پھر مطلب یعنی توحید کے اپوزٹ ہو گئے جب آپ نے اس قسم کا کوئی دھاگا یا کوئی چیز یا کوئی تعویذ اپنے ساتھ منسلک کر لیا اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہے تو میں بچاؤں، نہیں ہے تو میں گیا. تو پھر یہ تو آپ نے شرک کر لیا. تو جب آپ یہ شرک کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا یعنی کہ اعمال بد ہو گیا آپ کا. تو جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو اس سے پاک تو کرے گا نا. تو ایک جو انسان کی توبہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری زندگی میں آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں، جتنے مرضی گناہ کر لیں، لیکن اگر آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں گے نا، یغفر الذنوب جمیعا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے. یہ سوچ لیں، آپ دیکھیں، آپ بہت سے انسان ہیں وہ یہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کوئی غلط نہیں ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ابھی یہ کر دیتا وہ کر دیتا. مطلب کہ کچھ لوگ ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی غلط راستے پہ چلنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ شامت لے آئے گا، ہماری تو بھیڑ بچ جائے گی، ہم تو بچیں گے نہیں اگر ہم کوئی الٹا کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ تر جو ہے وہ انسان کو بالکل فل فور جو ہے وہ اس کا اثر نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں انسان کو اس کے عمل کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں تو اس زمین کی پیٹھ پر کوئی انسان نہیں بچے گا، کوئی مطلب کہ زیرو نہیں بچے گا، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، وہ نکالا ہی اپنی خطا پر گیا ہے. تو اب اس دنیا میں موجود جتنے انسان ہیں تو بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی برائی سے مطلب کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی نہ چھوٹی بڑی نہ بڑی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کوتاہی پہ ایک دم نہیں پکڑتا انسان کو. تو اس حکمت کو سمجھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی جو یہ حکمت ہے اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو آپ لوگ جب کسی اور سے مطلب کہ یہ امید کر لیتے ہیں کہ میں اس کا دیا جو ہے وہ پھونک مارا ہوا دھاگا پہنوں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یا اس کا دیا ہوا وہ تعویذ میں اپنے پاس رکھوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ آپ نے شرک کر لیا. کیونکہ آپ نے جس چیز کی امید اس شخص کے دیے چیز سے لگا لی ہے، وہ امید آپ کو اصل میں اللہ سے ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اللہ سے جو ہے اپنی شفا مانگوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. باقی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھائی جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ تعویذ جو ہیں یہ دھاگے جو ہیں یہ ایک قسم کا وسیلہ ہوتے ہیں. اب یہ وسیلے کی کہانی بھی بہت لمبی ہے اور میں اس کو بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں. میں اس کی مطلب کہ یہ جھنجھٹوں میں کسی کو نہیں ڈالنا چاہتا، میں اس کو اس طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنے خود جو اپنے ویژن میں اپنے ویو میں ایک چیز کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے. جیسے وہ تھوڑے لفظ کافی ہو جاتے ہیں نا، کہ ایک جملہ جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اس طرح میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ ایک کلمہ جس طرح پورا اسلام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، تو اس طرح میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس شخص کی دی ہوئی ہے اور یہ اس کے پہننے سے میں ٹھیک رہوں گا اور اتارنے سے بیمار ہو جاؤں گا، تو یہ آپ نے شرک کر لیا. تو جب بھی آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، اس سے آپ نے بچنا ہے، یہ نہیں کرنا. اب کچھ لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، یہ اس پہ بھی تو کلام پڑھا ہوا ہے، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، اس پہ بھی تو قرآن پڑھا ہوا ہے، انہوں نے بھی تو قرآن پڑھ کے ہی دیا ہے دھاگا، انہوں نے کون سا کوئی اور چیز کر دی ہے، وہ تو اللہ کے کلام سے ہی پڑھ کر دیا، اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ کے قرآن میں شفا ہے، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے. تو قرآن میں جو شفا ہے وہ آپ کی روح کے لیے شفا ہے. جب آپ کی روح جو ہے وہ تندرست اور توانا ہوگی تو آپ کے جسم کو بیماری نہیں لاحق ہوگی. اب آپ کہیں گے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی روح توانا ہوگی تو آپ کے جسم کو کوئی بیماری نہیں؟ تو میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی روح تندرست اور توانا ہوگی تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ بیماری آپ پر جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے لیے کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ آپ کی روح پاک ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں اما پارے کی غالباً صورت ہے، مجھے صحیح سے مطلب یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے اچھے سے یاد ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تقریباً 12 قسمیں کھائی ہیں مختلف چیزوں کی، دن کی، رات کی، صبح کی روشنی کی، چاند کی، اور مطلب کہ مختلف چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تقریباً کوئی کم و بیش اللہ گناہ غلطی کوتاہی سے بچائے 12 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جو ہے وہ پاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا.
مطلب کہ نفس کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 قسمیں کھا کر بتایا کہ وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، فلاح کو پا گیا، جس نے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور وہ شخص نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، جس نے کہ اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اور نفس کو پاک کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ان چیزوں کی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے میں اگر آپ بغور کریں تو اس کلمے میں ہی آپ کی پوری زندگی سنور سکتی ہے، اس کلمے میں۔ تو جو میں توحید کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ توحید کا اپوزٹ شرک ہے، اس شرک سے آپ کو بچنا ہے، تو اس شرک سے بچنے کے لیے جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو لگے کہ اللہ کی ذات اور صفات سے باہر جا رہی ہے، متضاد ہو رہی ہے، تو وہ شرک ہے۔ جیسے یہ دھاگوں کا میں نے بتایا کہ آپ نے اس پہ کوئی بلیو کر لیا، یا کسی کے کیے ہوئے کچھ تعویذ پر آپ نے بلیو کر لیا، تو یہ شرک میں آ گیا۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ باقی کچھ لوگ جو وسیلہ کہتے ہیں اس کو، اس کا جواب میں اس طرح سے آپ کو دے سکتا ہوں کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن شفا ہے، تو اس کا جواب میں اس طرح سے آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو قرآن کی شفا ہے یہ آپ کی روح کے لیے ہے، یہ آپ کے نفس کے لیے ہے، یہ آپ کی مطلب کہ یہ جو آپ کا ذہن ہے جس میں کہ ہر قسم کی خباثتیں آتی ہیں، مطلب کہ جو بھی آپ کی سوچ آتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، یہ آپ کے دماغ سے ہی آتی ہے نا۔ کہنے کو تو انسان کہتا ہے کہ دل اور دماغ، یہ چیز میرے دل میں ہے، یہ میری چیز دماغ میں ہے، لیکن حقیقت میں سب چیز دماغ میں ہی آتی ہے۔ یہ دماغ کا ہی کام ہے کہ وہ اس کو کچھ باتوں کو دل کا بنا دیتا ہے، کچھ باتوں کو دماغ کا بنا دیتا ہے۔ تو حقیقتاً میں جو بھی انسان کا سوچ اور خیال کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس دماغ کی جو یہ سیٹنگ ہوتی ہے وہ اس قرآن سے ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن کو سوچ کر سمجھ کر اس کی حکمت کے طالب بن کر، مطلب کہ آپ خود کو مطلب اس کے لیے بھوکا کر کر پھر اس کو پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ جو لفظ آپ کے دل میں اترتے ہیں وہ اصل تعلیم ہوتی ہے، وہ اس کو بلکہ میرے نزدیک تو جو علم کی ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب کرے وہ علم ہے۔ اور فتنے کی ڈیفینیشن میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ فتنہ ہے۔ اب جو بھی ہے، کیونکہ زیادہ لمبی چوڑی کا میں قائل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ شارٹ ہو اور بالکل مختصر اور پر اثر، بالکل شارٹ ہو اور ٹو دا پوائنٹ ہو، کنسائز۔ تو اس طرح سے آپ چیزوں کو سمجھیں۔ تو یہ جو وسیلہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے، قرآن شفا ہے، اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کسی بابا یا بزرگ سے، جیسے آپ دعا کا کہیں کہ جا کے میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، یا دم، جیسے آج کل دم کا بھی بہت رجحان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلانا بزرگ سے دم کرا لو تو بیماری نہیں ہوتی، سب چلا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ کی نیت کا بہت عمل دخل ہے۔ اب آپ دم کروانے جاتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں، وہ بابا ہیں، وہ بہت زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، وہ ہم پہ پھونک ماریں گے تو اللہ کے حکم سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کچھ ہوتے ہیں ان کی نیت ہوتی ہے کہ بھائی وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، بس ان کے پاس پہنچ گئے تو سمجھو ہماری ہر چیز ختم، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ہماری جو بیماری چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نیت پر ہے آپ کی کہ جو آپ دم کروانے جا رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو صحابہ ہیں وہ ایک دوسرے کو مطلب کہ دم کر دیتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کو کلام اللہ پڑھ کر، جو اللہ کی آیتیں تھیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، تو وہ احادیث میں موجود ہیں دعائیں، وہ آپ چاہیں تو خود پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی متقی سے بھی کہہ کر اپنے لیے پڑھوا کر کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں تھوڑی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی نیت کا بہت عمل دخل ہے کہ آپ اپنی نیت کو اس بات کے قائل رکھیں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے یہ دوسرا شخص بہتر ہے، اس لیے آپ کر رہے ہیں۔ باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ایسا ہے کہ جو سب سے بہتر دعا ہے انسان کی، وہ انسان کی خود ہے اپنے لیے، وہ والدین کی ہے۔ والدین سے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں، وہ آپ کے لیے بہتر دعا ہے۔ آپ خود کریں اپنے لیے دعا، وہ آپ کے لیے بہتر دعا ہے۔ کہیں پر بھی مطلب ایسی کوئی تلقین نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ بزرگوں کو ڈھونڈیں، یا اپنے اندر جو ہے وہ متقیوں کو ڈھونڈیں اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر ان سے جا کے دعائیں کروائیں، بلکہ آپ اپنے اندر خود تقویٰ پیدا کریں، آپ خود اپنے اندر پرہیزگاری لائیں، آپ خود اپنے اندر وہ اللہ کا ڈر رکھیں کہ آپ بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ قبولیت کا درجہ پائے۔ باقی جیسے میں پہلی قسط میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دعائیں کبھی بھی جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ آپ کا ذخیرہ ہے، یا تو اللہ قبول کرتا ہے یا اس سے بہتر دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو دعائیں تو آپ ہمہ وقت مانگیں، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو بھی، وہ تو آپ کے لیے جو ہے وہ فلاح ہے۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے جو میں آپ کو شرک کے متعلق سمجھانا چاہ رہا تھا، جو میں نے فارمولہ بتایا اس کو رکھ کے آپ ہر بات کو اس میں ٹیسٹیفائی کریں تو انشاءاللہ آپ شرک سے بچ جائیں گے۔ تو میرے خیال سے اب پہلا جو کلمے کا پہلا جو ٹاپک تھا توحید والا،
اس کو میرے خیال سے میں نے آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیا، آپ سمجھ چکے ہیں میرے خیال سے اس چیز کو۔ اب نیکسٹ جو قسط ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو کلمے کا دوسرا ٹاپک ہے اس کو مفہوم کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اصلاح فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔